اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سورہ یوسف کی ہم 66 آیت پڑھنے لگے ہیں، تو پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہمارے پیسے بھی ہمیں واپس کر دیے ہیں، اور جی وہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور ہم جو ہے ابھی تو بہت ہی کم ہم غلہ لائے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم ہم جائیں گے اپنے بھائی کو لے کے، جیسے اس نے کہا اگر نہ لے کے آئے تو میں تمہیں نزدیک نہیں آنے دوں گا، مطلب کہ تو اور نہ ہی تمہیں کوئی میں دوں گا غلہ وغیرہ، اس کو ضرور لے کے آنا۔ اب وہ یعقوب علیہ السلام آگے سے کہہ رہی ہیں کالا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا ایک عہد، اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ ایک مجھے گارنٹی یہ دو کہ تم اس کو میرے پاس واپس لے کے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بات میں گھیر لیے جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ تو جب انہوں نے ان سے وعدہ لے لیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، تو انہوں نے کہا کیا کہ اللہ ہم جو کچھ بات کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ وکیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یعنی وہ کرنے والا، اس کیس کو پوری طرح سے ڈیفینڈ اگر کرنے کی ضرورت ہوگی تو ڈیفینڈ کرنے والا، اس کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہوگی تو چھوڑ دینے والا، وہی اب ہمارا وکیل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ۔ اور انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بہت مختلف متفرق دروازوں سے یعنی ڈفرینٹ دروازوں سے داخل ہونا۔ اب یہ کیا بات ہے؟ اب ہیں اس طرح سے 10 بھائی تھے نا وہ، یعنی وہ جو جا رہے تھے غلہ لینے، بلکہ 11، ایک اور بھی ساتھ ہو گیا تھا جو یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا فادر کی طرف سے، مطلب ہاف بردر سمجھ لیں یا کیا۔ تو بہرحال وہ ان کو کہا کہ اتنے سارے تم کٹھے جب ایک دروازے سے داخل ہوگے تو لوگوں کی نظریں تم پہ پڑیں گی، کوئی نظر نہ لگ جائے جیسے، اور یہ نظر لگنا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے یہ ینگسٹرز جو ہیں یہ اس کو تھوڑا لائٹلی لیتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا وہ مذاق شذاق بھی کر دیتے ہیں، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کسی چیز کو کہا ہو نا کہ وہ صحیح ہے تو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ صحیح ہے۔ انہوں نے کہا تھا نظر لگنا صحیح بات ہے، تو اس کے لیے وہ اپنے نواسوں کو وہ کرتے ہوتے تھے، ان کے اوپر ایک اس کو دم کرنا کہتے ہیں، دم کرنا بھی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ نبی یہ دم کرنا ہمارے اس میں ہے، ہماری زبان میں ہے، لیکن وہ عربک میں اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پناہ مانگ لیتے ہیں۔ اور حدیث ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹوں پہ، اسحاق پہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر یہ الفاظ پڑھتے تھے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر یہ الفاظ پڑھ کے مارا کرتے تھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ اور کیا الفاظ تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ تھے، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے سارے کلمات جتنے آپ نے اتارے ہیں آج تک یا جتنے آگے بھی آپ نے اتارے ہیں، جتنے آپ کے کلمات ہیں، ان سب کے کو میں اپنے مائنڈ میں رکھ کے کہ وہ کتنے پاورفل ہیں، تو میں ان سب کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے آپ سے پناہ مانگ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ آپ کی پناہ میں میں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں کس چیز سے؟ من کل شیطان، نہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ شیطان سے، حامہ ہوتا ہے وہم کوئی یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، اور وہ عین لامہ اور لگنے والی جو بد نظر ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، وہ جو اب یہ پتہ نہیں کوئی
میڈیکلی میں تو اس کو کوئی نام نہیں دے سکتی. یہ جو بچے اس کی طرف میڈیسن کی طرف جا رہے ہیں وہ دیکھیں کہ ایک جو بلڈ ہے وہی لائف لائن ہے نا ہماری. تو اس میں کوئی یعنی اس کے اوپر کوئی جو بد نظر ہے یعنی کہ جو بری نظر یا بری انویس ہو کے یا جیلس ہو کے آپ پہ کوئی نظر ڈال رہا ہے تو اس کا کوئی ایفیکٹ کوئی ریز وغیرہ کوئی نکلتی ہوں کوئی آئی ڈونٹ نو کہ بھی یہ کیا بات ہے. میں اتنی کوئی پڑھی لکھی تو نہیں ہوں لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوا ہے بلکہ فرما دیا ہوا ہے انہوں نے کہ من کل عین لامہ جو ایسی کوئی بد نظر جو کہ نقصان پہنچانے والی ہو اس سے اللہ تعالیٰ میں آپ کے سارے کلمات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اور ان کی اسٹرینتھ کے اوپر میں آپ سے پناہ میں اپنے بچوں کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں جو بھی ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ تم پھر ایسے کرنا تم ایک ہی دروازے میں سے نہ داخل ہونا علیحدہ علیحدہ دروازوں میں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بھی میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی پہنچانی چاہے چیز نقصان تو میں اس سے تمہیں بچا نہیں سکتا میں سفائش نہیں کر سکتا. یہ میری یہ بات یہ میرا کہنا جو ہے یہ سفائش نہیں کر سکتا. یہ آگے جو بات ہے اس کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر کسی پلان میں یہ بات فٹ نہیں ہوئی کہ بھئی ان کو بچانا ہے میں نے یا اس بچے کو بھی بچانا ہے یہ سب کو تو پھر میں بے شک جو مرضی کہوں کہ تم علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہو یا کچھ ہو تو وہ میری بات جو ہے اٹ ول ناٹ سفائس اینی تھنگ. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ کا حکم کوئی اور ہو ان الحکم الا للہ کیونکہ حکم تو اسی کا ہی ہے حکم تو صرف اسی کا ہی ہے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون میں تو توکل اسی پہ کرتا ہوں. توکل بھروسہ. اب دیکھیں بھروسہ انہوں نے کیا لیکن جو پہلے اس کی پریکاشن تھی وہ انہوں نے لے لی. پریکاشن یہ لے لی کہ دیکھو تم کٹھے جب جاؤ گے اتنے سارے بھائی تو کسی کی بھی نظر تمہیں لگ سکتی ہے. تو پریکاشن یہ ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ. کچھ 4 ادھر سے ہو جائے 3 ادھر سے 2 وہاں سے تو وہ ایک جتھے کا جتھا نہیں ہوگا پورا. ٹھیک ہے نا. تو میں توکل اسی پہ کرتا ہوں. رزلٹ جو ہے میں اسی کے ہاتھ میں دیتا ہوں. اپنی طرف سے میں نے جو میری تدبیر تھی وہ میں نے کر لی لیکن توکل میرا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہے. وہ علیہ فلیتوکل المتوکلون اور جتنے بھی توکل کرنے والے ہیں سب کو توکل اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ تو جب وہ داخل ہوئے جیسے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا علیحدہ علیحدہ دروازوں میں سے مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا. ٹھیک ہے. تو پیچھے میں اب بات آپ کو کہہ رہی تھی یہ کہ انہوں نے کہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے تو کوئی ان سے اس چیز کو ٹالنے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تھی ان کے لیے اس کو ٹالنے میں اس نے اس تدبیر نے یعقوب علیہ السلام کی اس تدبیر نے کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل اس نے کچھ انہیں سفائش نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی حاجت تھی. دل کی حاجت خواہش نہیں کہا دل کی حاجت تھی. ان کے ایک بیٹے کو وہ کھو چکے تھے اب دوسرے بیٹے کو وہ بھیج رہے تھے مجبوری میں تو اب ان کے دل کی حاجت تو یہی ہوگی نا ضرورت تو دل کی یہی ہوگی کہ بھئی میں بچ جائے یہ میرا بیٹا بچ جائے کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے کہیں کوئی مصیبت نہ پڑے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ ہم بے شک تدبیر کوئی کر لیں لیکن پھر توکل جو ہے وہ اللہ پہ ہی کرنا چاہیے اس کے رزلٹ کے لیے. ہم نے تدبیر اپنی پوری کرنی ہے یعنی کہ فل آنیسٹی اور فل اپنا کوشش آنیسٹی اور پوری کوشش کے ساتھ ہم نے تدبیر کرنی ہے ہر کام کو کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ جی اللہ نے جو کچھ کرنا ہے وہ ٹھیک ہے ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں. نو ایسی توکل والی بات نہیں اللہ نے کہی ہوئی. اللہ نے تدبیر پہلے ٹائی اور کیمل فرسٹ اینڈ دین ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ. ٹھیک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا. انہ لذو علم لما علمناہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون
اور یقیناً وہ بڑے علم والے تھے، جو کچھ ہم نے انہیں علم میں سے سکھایا ہوا تھا یعقوب علیہ السلام کو، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ تدبیر اور یعنی اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ تدبیر اور اللہ کی جو تقدیر ہوتی ہے نا، جو اللہ کا اندازہ ہے یا اللہ کی جو پلاننگ ہے، ہماری تدبیر اور اللہ کی پلاننگ میں بیلنس اگر قائم ہو جائے، یعنی ایک ہی اس کے اوپر وہ ہوں دونوں، تو پھر تو وہ چیز فائدہ دے دیتی ہے تدبیر ہماری. لیکن اگر اللہ کی پلاننگ میں وہ تدبیر ہماری کارگر نہیں ہونی ضرورت ہے. دیکھیں اس کو اگر آپ ونس فار آل اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جب گورنمنٹس ہماری وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس فلاں جگہ ڈیم بنانا ہے، تو وہ ڈیم جب بنانا پلاننگ ہو جاتی ہے، وہ بڑی دیر اس کی فیزیبلٹی رپورٹس بنتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی پلاننگ یہ مکمل ہوتی ہے کہ اس جگہ ہم نے ڈیم بنانا ہے. تو جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا جی، ہماری زمینیں نیچے آ جائیں گی، ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے، ہمارے فصلیں ہماری خراب ہو جائیں گی، تو یہ کیا بات ہوئی، یہ تو نہیں ہم کرنے دیں گے. تو وہ گورنمنٹ کہتی ہے دیکھیں یہ ہمارے پلان میں ہے چیز، اس کو ہم مطلب ہم اس کو انڈو نہیں کر سکتے. دس از آر پلاننگ، اور بگ فائدوں کے لیے بڑے ہم نے اس کو کے لیے سوچ بچار کی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم یہاں پہ ڈیم بنائیں گے تو کتنے فائدے ہوں گے. تو اب آپ جو ہے نا، آپ کی اگر نقصان ہو رہا ہے نا، تو ہم اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے، ہم آپ کو الٹرنیٹ جگہ پہ زمین دے دیں گے، یا ہم آپ کو گھر بھی بنوا دیں گے. ایون ایسے بھی مطلب گورنمنٹس کہتی ہیں نا. تو کئی بار گورنمنٹس پورا کرتی ہیں اپنے وعدے اور کئی بار نہیں کرتی وعدے پورے. اس طرح سے اس مثال کو دماغ میں رکھ کے اگر آپ سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا کو مینج کرنا ہے، اتنی بڑی دنیا کو مینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے فائدے، اس کے نقصان، اس کی ساری چیزیں، ان کو پروویژن، ان کو سب کچھ دینے کے لیے اس کی پلاننگ ہوتی ہے. ایسے ہی نہیں ہیپازرڈ کچھ ہو جاتا، اس کی پلاننگ ہے. اور اس پلاننگ میں اگر انسانوں کا، اس کی پلاننگ کی وجہ سے اگر انسانوں کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، مائنڈ اٹ کہ اگر اس کی پلاننگ کی وجہ سے انسانوں کا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو جیسے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم کمپنسیٹ کر دیں گے، ہم اپنے پلان کو انڈو نہیں کر سکتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بالکل انڈو نہیں کرے گا، اس نے تو بہت پلاننگ کی ہوئی تھی، اور اس نے تو اتنی بڑی دنیا کا، یہ تو ایک ملک کی بات ہوتی ہے ڈیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں، اگر میری پلاننگ کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا نا، تمہاری اپنی وجہ سے نہیں. دیکھو کئی بار انسان غلط حرکتیں کر لیتا ہے نا، غلط کام کرتا ہے، اس کا نتیجہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، ٹھیک، اگر برا کوئی کام کیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، تم نے کچھ بھی نہ کیا، تم نے بالکل ٹھیک چل رہے ہو، لیکن کوئی نقصان تمہیں ہو جاتا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کی وجہ سے تمہیں ہوا ہے، اور اس نقصان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا بڑا بدلہ دے گا، اتنی بڑی کمپنسیشن دے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. اس کے لیے ایک حدیث ہے، وہ انسان کہے گا کہ جب اس کو اتنا بڑا ریوارڈ نظر آئے گا تو وہ کہے گا ہے یہ اتنا بڑا ریوارڈ یہ مجھے کیوں مل رہا ہے؟ بھائی میں نے تو، وہ یاد کرے گا کہ میں نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا ہوا، یہ اتنا بڑا ریوارڈ کیوں مل رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اسے یہ جواب دیا جائے گا کہ وہ جو فلانی تکلیف تجھے پہنچی تھی نا، وہ میری پلاننگ کی وجہ سے پہنچی تھی، تو یہ اس کی کمپنسیشن ہے. تو بندہ کہے گا اتنی چھوٹی سی تکلیف کی اتنی بڑی کمپنسیشن، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دنیا میں میرا قیمہ ہی کر دیتا بے شک، آزمائشیں دے دے کے، اتنی بڑی تو نے کمپنسیشن دی ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے تو نے اتنی بڑی کمپنسیشن دے دی ہے، اور وہ تو بیچاری تھوڑی سی ٹائم کی زندگی تھی. یہ یعنی کہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھتے ہیں تدبیر ہم نے کرنی ہے، لیکن پھر اس کے رزلٹ کے لیے توکل اللہ پہ کرنا ہے. وہ اس کی پلاننگ کے مطابق ہوگا تو آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کے لیے آپ نے ٹرائی کیا ہوا ہے اور محنتیں کی ہوئی ہیں. لیکن اگر اس کی تقدیر میں، اس کے پلان میں، تقدیر اس کا اندازہ اور اس کا پلان ہے،
اس کے پلان میں اگر وہ فٹ نہیں ہوتی بات تو پھر وہ آپ کو نہیں ملے گی، بٹ یو ول گیٹ اے گریٹ گریٹ گرینڈ کمپنسیشن. ٹھیک ہے. تو اس بات یہاں پہ میں نے اس لیے یہ کیا ہے کہ یہاں پہ بہت لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو پھر کیا کرتے، وہ تو یعقوب علیہ السلام کیا کرتے، وہ نہ بھیجتے، وہ انہوں نے جو یہ کہا تو ان کی اتنے بڑے پیغمبر ہو کے تو پھر بھی ان کی بات یہ پوری نہیں ہوئی، یعنی کہ ڈفرینٹ دروازوں سے داخل ہو تو تمہیں کوئی نظر نہ لگ جائے یا فلانا، تو ان کی بات یہ پوری نہیں ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیء، ایک ذرا سی بھی یہ بات جو اللہ کی اس کے اندر تھی پلان، وہ کوئی بھی اس کو یعقوب علیہ السلام کی کوئی بھی پلاننگ جو تھی وہ اس کو سفائس نہیں کر سکی. اور کیا ہوا، ولما دخلوا، اور پھر اب آگے کیا ہوا وہ بتانے لگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون. تو جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے نا تو انہوں نے وہ جو ان کا بھائی تھا اس کو اپنے پاس جگہ دے دی. آوا ان کو اپنے پاس جگہ دے دی، ان کو اپنی پناہ کی جگہ دے دی، یعنی ان کو اپنے پاس بلا کے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، یہ جو کچھ کرتے رہے نا اس سے مایوس نہ ہونا. انہوں نے اس ایک بھائی کو جو ان کا ریئل بردر ہوگا، باقی کے ہاف بردر سے وہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ جب انہوں نے کہا کہ جب باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے نا اس کو لے کے آنا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دے ور اسٹیپ بردرز، ہاف بردرز. یہ جو تھے یہ دونوں یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، بٹ مدر ان کی ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال جب انہوں نے اس کو بٹھایا پاس اور اس کو کیا کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں لیکن تم ان کی جو حرکتیں تھیں نا جو یہ کرتے رہے تھے اس سے مایوس نہ ہونا. انہوں نے بہت بڑی چال چلی تھی لیکن اللہ کی رحمت ہے میرے بھیا نے کی. فلما جہازہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ. تو جب پھر ان کا سامان تیار ہو گیا نا تو جیسے پچھلی دفعہ، اب اس کے اوپر بھی پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں بناتے ہیں، نہیں بنانی چاہیے، جو سمپل لفظ ہیں ان کو دیکھیں اور ان کے مطابق کہ جیسے انہوں نے پچھلے اپنے بھائیوں کے بوریوں میں واپس ان کی پیسے رکھ دیے تھے نا، اسی طرح سے انہوں نے اپنے اب اس دفعہ اپنے اس بھائی کے جو ان کا ریل بردر تھا اس کے تھیلے میں یا اس کا جو بھی کوئی چیز تھی اس طرح کی بوری وغیرہ یا جو بھی بیگ تھا ان کا، اس بوری اور تھیلا نہیں سمجھ آ، تھیلا تو سمجھ آنا چاہیے، آج کل تو کہتے ہیں تھیلے لے کے جاؤ شاپنگ کرنے کے لیے. بہرحال وہ جو بیگ تھا ان کا اس کے اندر انہوں نے اس کا ایک گلاس رکھ دیا اپنے بھائی کے تھیلے میں، وہ والا ایک گلاس رکھ دیا جو پانی پینے والا گلاس ہوتا ہے جس کے اندر پانی پیتے ہیں، تو وہ رکھ دیا اس میں. تو ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. تو جب وہ چل پڑے، چل کے تو تھوڑی دوری ابھی گئے تھے تو پیچھے انہوں نے یہ جو مینیج کرنے والے اس جگہ کو، وہ بہرحال اس کا یوسف علیہ السلام کوئی وزیر شزیر بن گئے ہوئے تھے تو ان کا ایک آفس ہوگا. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو پانی جس میں پیتے تھے یوسف علیہ السلام وہ گلاس غائب ہے تو وہ تو فوراً وہ ہو گئے، کیونکہ ایک وزیر کے اگر کوئی چیز غائب ہوگی تو وہ تو اس کو پکڑیں گے کہ کیوں بھائی کدھر گئی. ان کے پیچھے بھاگے وہ جو قافلے والے تھے نا، کہ یہی آئے تھے ابھی، لاسٹ وزٹ انہوں نے کی تھی اس سے پہلے پڑا ہوا تھا، اب نہیں ہے تو دے ہیو ٹیکن اٹ، ہے نا. تو انہوں نے جا کے پیچھے ایک اذان دینے والے یعنی کہ ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. انہوں نے کہا کہ وہ ان کی طرف ایسے آ گئے اور انہوں نے کہا بھی تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے جو تم ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہو. قالوا نفقد سؤال الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے نا بادشاہ کا پانی پینے والا جو گلاس ہے نا وہ غائب ہو گیا ہے، وہ گم گیا ہے، اور جو وہ اس کو ڈھونڈ کے لائے گا نا اس کے لیے ایک اونٹ بھر غلہ فری میں دیا جائے گا، ایز پرائز اس کو دیا جائے گا اس کی، یعنی جو ڈھونڈ کے اس گلاس کو ہمیں لا دے گا، ہماری تو شامت آ جائے گی ورنہ، تو وہ لا دے گا.
قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین، انہوں نے سب نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم یہاں کوئی فساد مچانے تو نہیں آئے نا، ہم کوئی فسادی گروپ تو نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ زمین میں فساد مچانے آئے ہیں، نہ ہی ہم چور ہیں ایسے، ٹھیک ہے نا۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا پھر اس چیز کی جزا کیا ہوگی، سزا کیا ہوگی جو اگر تم جھوٹے نکلے اور کہ تم نے نہیں چرایا تو پھر اس کی جزا کیا کرو گے، کیا دو گے؟ قالوا انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ ہوا جزاؤ، انہوں نے کہا کہ جو اس کی جزا یہ ہوگی، اس کی یعنی سزا یہ ہوگی کہ جس کے تھیلے میں سے، جس کے بیگ میں سے وہ نکل آئے گا نا گلاس، اس کو رکھ لینا، وہ بندہ آپ کے اس میں یعنی بدلے میں آپ اس کو رکھ لیں، اس کو جو مرضی پھر سزا دیں آپ، ٹھیک ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح کی ناانصافی کرنے والے کو ہم بھی ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، ہم بھی ایسی اسے سزا دیا کرتے ہیں، اس لیے آپ بھی یہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، اب کس نے شروع کیا؟ یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا، جب شور شار مچا ہوگا تو آگے ہوں گے کہ بھی کیا ہوا۔ تو جب یہ سارا قصہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان سب کے بیگز کو دیکھنے سے، اپنے بھائی کے بیگ کو دیکھنے سے پہلے باقیوں کے بیگز دیکھنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے بھائی کے بیگ میں سے وہ نکال لیا۔ اب سارے بھائیوں نے، باقیوں نے کیا کہا تھا کہ جی اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس کے بیگ میں سے وہ نکلے گا اسے آپ رکھ لینا، جو اس کے ساتھ پھر آپ نے کرنا ہو کرے، جو آپ کے چور کی سزا ہوتی ہے آپ اس کو بے شک دیں۔ ہم کوئی چوری کرنے تو ادھر نہیں آئے، نہ ہی فساد پھیلانے آئے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں۔ تو انہوں نے، اب یوسف علیہ السلام نے ان ساروں کے بیگز کو دیکھنے سے پہلے ان کے بیگز دیکھے، اینڈ پہ اپنے بھائی کا دیکھا اور بھائی کے بیگ میں سے وہ نکال لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں، کذالک کدنا لیوسف، اس طرح سے ہم نے یوسف کے لیے ایک ترکیب لڑائی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ترکیب لڑائی تھی یوسف کے لیے، ٹھیک ہے۔ کیا؟ ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، جو اس وقت کے بادشاہ کا جو قانون تھا نا، قوانین وغیرہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے بے شک یہ ویزے اور پاسپورٹ نہیں ہوتے گے، بٹ قوانین ہوتے تھے اس زمانے میں بھی گورنمنٹس کے۔ تو اپنے اس بادشاہ کے ملک کے قانون کے اندر وہ اس کو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، کوئی کسی اور طریقے سے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہتا۔ اب اس پوری آیت کو ختم کر کے پھر نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، جس کے بھی ہم چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا بیٹھا ہوا ہے، علیم، جس کا انتہائی درجے کا علم ہے۔ اب اس کو بھی تھوڑا سا لوگ کچھ ڈفرینٹ ترجمہ کرتے ہیں، میں بھی کہ وہ بھی ٹھیک ہوتا ہو، بٹ میرے حساب سے ہر علم والے کے اوپر ایک علیم جو بیٹھا ہوا ہے وہ وہی ذات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ وہ انہوں نے سمجھا تھا کہ میں نے جیسے پہلے وہ اپنے بھائیوں کے بیگز میں رکھ دیے تھے پیسے، تو دے ٹک گڈ، مطلب وہ انہوں نے اس کو اچھا جانا تھا، اچھی یعنی اچھا جیسچر تھا، ایک گڈ جیسچر سمجھا تھا انہوں نے۔ تو اب یہ اگر میں اپنے بھائی کے اس میں رکھ دوں گا تو وہ بھی اس کو گڈ جیسچر سمجھے گا، میری طرف سے ایک تحفہ سمجھے گا۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کتنا انہوں نے تو اس وجہ سے رکھا ہو نا اپنے بھائی کے اس میں بیگ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیونکہ اس بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، اور اللہ کی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ یہ بھائی یہیں پہ رہے اس کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ایک چال چلی تھی، میں نے پلاٹ بنایا تھا، اس طرح سے میں نے یوسف کے لیے پلاٹ بنایا تھا تاکہ وہ اپنے
جیسے بھائیوں کو دے دی تھی اسی طرح انہوں نے دی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے یہ پلاٹنگ کی تھی، میں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ اس کے علاوہ تو پھر وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا، بٹ میری پلاننگ کے اندر یہ بات تھی کہ یہ لڑکا یہاں پہ رہے اس کے پاس۔ اچھا جی، اب میں درجات بلند کرتا ہوں جس کے چاہتا ہوں۔ یہاں کس طرف اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے درجات بلند کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جب لڑکا یہاں رہے گا، یہ واپس جائیں گے، پھر آگے آپ سارے قصے میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے کیوں یہ ترکیب لڑائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور ہر علم والے سے انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ یہ ڈفرینٹ دروازوں سے داخل ہونا اور اس کو لے کے آنا، قسم کھلوائی اپنے بیٹوں سے، پکا عہد لیا کہ اس کو تم لے کے آؤ گے ہر صورت میں میرے پاس، اب تم لے کے تو جا رہے ہو، میرا دل دکھی ہے، میں پہلے یعنی کہ ایک کو گنوا چکا ہوں تمہیں دے کے، اب میں یہ دوسرا بھی دے دوں۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے نرفع درجات من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے انہوں نے اسے کنویں میں پھینک کے ہلاک کر دیا تھا یوسف علیہ السلام کو، لیکن اللہ ان کے درجات کیسے بلند کر رہا ہے۔ وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کرنے والا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سے ہم جس کے ہم چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ اور ہر علم والے کے اوپر ایک علیم بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ لوگ جو اگر کہتے ہیں نا کہ ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کے ہے، وہ میرا نہیں خیال ہے کہ دوسرا علم والا کوئی بھی بڑھ کے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، اور اسی کے لیے میرے خیال میں تو یہ لفظ ہے۔ اور اللہ مجھے معاف کرے اگر مجھ سے کوئی سمجھ میں کچھ غلطی ہو رہی ہے، لیکن لفظوں کے حساب سے یہی مطلب ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اب انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی ایک دفعہ۔ اب ذرا سوچیں، یوسف علیہ السلام کے دل میں کتنا کو وٹ آیا ہوگا کہ بھئی مانو، ایک تو تم نے مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، اب تم میرے پہ چوری کا بھی الزام لگا رہے ہو۔ اس کا بھائی اور کون سا تھا؟ یوسف ہی تھا نا، تو یوسف علیہ السلام ہی تھے نا اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں چلو اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے ایک دفعہ چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، پی گئے بیچارے یوسف علیہ السلام اپنے دل میں، انہوں نے اس بات کو چھپا لیا، یعنی انہوں نے اپنے اس ساری بات کو کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے تم کر کے رہے ہو شرارت، تو وہ اپنے دل میں اس کو چھپائی رکھا انہوں نے۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے اس کو ظاہر نہیں فوری طور پہ کر دیا کہ بے ایمانو ٹھہر تو جاؤ، تم وہی بے ایمان ہو نا جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، میں ہی ہوں یوسف، آؤ ذرا اب میدان میں ہیں۔ نہیں، انہوں نے اپنے دل میں اس بات کو چھپا لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہ کی، لیکن بس اتنا کہا قال انتم شر مکان، بڑے شرارتی لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں سوچیں، ایک وزیر ہے، ٹھیک ہے، بن چکا ہوا ہے، اس کے سارے بھائی جو ہیں وہ اس کے پاس غلہ لینے آتے ہیں، وہ ان کو دیتا بھی ہے، پیسے بھی واپس کر دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ترکیب اس کے بھائی کو واپس لانے کے لیے کرواتا ہے ان سے، ٹھیک ہے، کہ اس کو لے کے آنا ساتھ، اور وہ ٹھیک ہے وہی کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں ہوگا کہ پتہ نہیں وہ بیچارہ اس کو بھی کسی کنویں میں پھینک دیا ہے کہ نہیں کہ پھینک دیا ہوا، کچھ تو جواب دیں گے آگے سے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لے کے آئیں گے، تو ایٹ لیسٹ ان کو تسلی ہوگی یوسف علیہ السلام کو۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بڑے شرارتی انتم شر مکان، انہوں نے کہا بڑے شرارتی لوگ، واللہ عالم بما تصفون، اور یہ جو تم جھوٹ گھڑ رہے ہو نا، اس کے بھائی کے اوپر بھی جھوٹ گھڑ کے لگا رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ بڑا اچھی طرح سے واقف ہے، بڑی اچھی طرح اسے علم ہے تمہارے اس جھوٹ کا۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، تو اب انہوں نے کہا کہ اے عزیز کسی وزیر وغیرہ، کسی اتھارٹیٹیو بندے، عزیز کا مطلب اتھارٹیٹیو بندہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو وزیر ہی ہوگا یا شاید گورنر ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہیں یوسف علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اس کا باپ جو ہے نا بڑا برا ہے، بہت ہی برا ہے، تو ہم میں سے کسی کو اس کی بجائے اپنے پاس رکھ لو، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے ہی اچھے کام کرنے والے ہو، پہلے ہمارا تم نے وہ غلہ بھی دیا ہمیں اور وہ بھی دیا،
تو تم اچھے انسان ہو، تو چلو اس کی بجائے نا ہاں ہمارے میں سے کسی ایک کو رکھ لو، پیچھے اپنے باپ سے اللہ کا وعدہ کر کے آئے ہوئے تھے، اب جائیں کیسے؟ کالا تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ ہو، کیسے ہم لے سکتے ہیں سوائے اس کے کسی کو ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں، کیسے اس کا مواخذہ کر سکتے ہیں جس کے پاس سے ہمارا مال نکلا نہ نکلا ہو، اس سے ہم کیسے مواخذہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسے کریں تو ہم تو بڑے انجسٹ لوگ ہو گئے نا۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، تو جب وہ مایوس ہو گئے اس یوسف علیہ السلام سے کہ یہ والا کام یہ نہیں کرنے والا، پیسے اس نے ہمارے بے شک رکھ لیے تھے، اس نے اللہ ہمیں پوری طرح سے تول کے دیا تھا، ہماری مہمانداری بھی بڑی اچھی کی تھی، گیسٹ بھی ہمیں بڑا اچھے یعنی کہ ہوسٹ بھی بڑا اچھا کیا تھا اس نے ہمیں، لیکن اب یہ والی بات یہ نہیں کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ مایوس ہو گئے ان سے یوسف علیہ السلام سے، تو وہ پھر ایک طرف ہو کے تو آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگ گئے۔ کالا کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اب جو سب سے بڑا تھا اسے تھوڑا سا کچھ خیال آیا اور اس نے کہا کہ اب تم جانتے نہیں ہو کہ بھئی تم نے اپنے باپ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو گارنٹر بنا کے تم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ضرور اس کو لے کے آئیں گے، ومن قبل، اور اس سے پہلے ما فرطتم فی یوسف، جو یوسف کے معاملے میں تم زیادتی کر چکے ہو وہ بھی تمہیں پتہ ہی ہے کہ کیا تم نے کیا تھا۔ فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابیکم او یحکم اللہ لی، تو اس نے بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا، میں تو نہیں واپس جاؤں گا اپنے باپ کے پاس ایسے بغیر اس بھائی کو لیے ہوئے، تو یہاں تک کہ یا تو میرا باپ کوئی حکم میرے لیے جاری کر دے کہ بھئی آ جاؤ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یا پھر اللہ کوئی میرے لیے فیصلہ کرتے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ شاید وہ کوئی تھوڑا سا دماغ کا درست ہوگا، شاید اسی نے کہا ہوگا کہ قتل نہ کرو، اس کو کنویں میں پھینک دو، ایک آدھا بیچ میں سے صحیح بھی ہوگا شرارتیوں میں سے۔ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، یہ دیکھیں وہ اتنا کی تھی اس کی طاقت اس اچھے انسان کی جو بھائیوں میں سے اچھا تھا، ایک جو بڑا کہہ رہے ہیں سب سے، کہ وہ ان کو اس بات سے منع نہیں کر سکا کہ بھئی نہ کرو، یہ ہمارا باپ ٹھیک ہے، یا کچھ اتنا نہیں کر سکا، وہ صرف یہ کر سکا کہ وہ اس کو چلو قتل کرنے کی بجائے کنویں میں پھینک۔ دیکھ رہے ہیں اس سے کیا پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جتنی آپ بھلائی کر سکیں اتنی ضرور کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کمزور ہیں اور جو برائیاں کرنے والے ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں، ان کے پاس پاورز بھی بڑی ہیں، لیکن آپ جتنی بھلائی پھیلا سکتے ہیں، جتنی بھلائی کر سکتے ہیں اس کو نہ چھوڑیں۔ یہ ایک لفظ اس آیت اس سورت کا جو ہے نا یہ سبق سکھانے کے لیے ہمیں، ٹھیک ہے نا، تب سے آپ کو کچھ نہ کچھ لیسنز مل رہے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے بالکل شاباش ویری گڈ، کچھ نہ کچھ نہیں، یس بہت سارے لیسنز ابھی تک آپ کو مل چکے ہیں اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس نے کیا کہا بڑے بھائی نے، ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کے پاس واپس، فقولوا، اور اس سے کہو یا ابانا ان ابنک سرق، ان سے کہو کہ ابا جی آپ کے بیٹے نے وہاں جا کے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم اس بات کے اوپر وٹنس تو نہیں ہو سکتے تھے، یا ہمیں اس بات کا پتہ تو نہیں ہو سکتا تھا، جو کچھ ہمیں علم ہے اس کے مطابق ہمیں یہ تو نہیں پتہ ہو سکتا تھا، نہ ہی ہم غیب کو جاننے والے ہیں کہ بھئی یہ وہاں جا کے چوری کرے گا، ہمیں یہ تو نہیں، ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے، وہ اچھا کیریکٹر کا بچہ ہوگا تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ وہاں جا کے چوری کر لے گا، اور یا پھر ہمیں کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا۔ بس القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا، تو آپ بے شک اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جس میں کہ ہم یعنی ہمارا قافلہ گیا تھا، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جو کہ ہمارے ساتھ، جس میں کہ یہ بھائی بھی شامل تھا اور ہم بھی سارے شامل تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ بول رہے ہیں ابو، ہم سچ بول رہے ہیں۔ کالا، اب جب وہ پہنچ گئے اور یہ ساری بات انہوں نے جا کے وہاں باپ کے سامنے کی، کالا بل سولت لکم انفسکم امرا،
انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ پھر وہی بات ہے جو تم نے اپنے دلوں میں سے، جو تمہارے نفس نے تمہیں جس پہ ابھارا ہے غلط کام کرنے پہ، پھر اسی طرح کی مجھے تو بات لگتی ہے۔ فصبر جمیل، تو میرا بیہیویئر پھر وہی پہلے والا ہے جو یوسف علیہ السلام کو تم نے آ کے مجھے کہا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ تمہارے نفس نے تمہیں ابھارا ہے اور تم نے یہ غلط کام کیا، تو اب بھی مجھے یہی لگتا ہے فصبر جمیل، اور بیہیویئر میرا پھر وہی ہے کہ میں نے بڑی اچھی طرح سے اس بات کے اوپر صبر کر لیا ہے۔ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تم سب کو، ان سب کو لے آئے میرے پاس۔ بہرحال وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، تو بہرحال اتنی تو ان کی جو ویژن تھا وہ پہلے بیٹے کو بلوانے پہ، ان کو واپس پیسے دینے پہ، اور بیٹے کو، دوسرے بیٹے کو بلوانے پہ، اور پھر اس کے وہاں پہ رہ جانے پہ، کچھ انہوں نے ان کو، ان کی سکس سینس نے کچھ انہیں بتا دیا ہوگا کہ ابھی وہی والا یہاں پہ نہیں ہے کوئی، لیکن ان کی سکس سینس نے انہیں بتا دیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ کوئی پلاننگ کر رہا ہو کہ سب کو تمہارے پاس، میرے پاس ہی لے آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقین کر لو کہ وہی ہے جو علم بھی رکھتا ہے، میرے دکھ کا، میرے غم کا، میرے اس کا تکلیف کا علم بھی رکھتا ہے، فیصلے اس کے بڑی حکمت والے ہوتے ہیں۔ اب مطلب کہ میں پھر صبر ہی کروں گا اس کے اوپر۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو وہ ان سب کے پاس سے پھر کے پرے چلے گئے کہیں، اور تو وہ کہنے لگ پڑے کہ یوسف کے اوپر افسوس ہے، ہائے یوسف، ہائے یوسف، یعنی کہ اس یوسف کو یاد کر کر کے رونے لگے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کے غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی کہ رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی، اتنا وہ روئے کہ بینائی چلی گئی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، دل ان کا بڑا دکھی تھا، بہت غم زدہ تھے وہ، اور بہت تکلیف میں تھے کہ پہلے ایک بیٹا کھو دیا ہے، اتنے سال ہو گئے، اب دوسرا جو ہے وہ لے کے گئے، وہ وہاں گھما کے آ گئے، یعنی چھوڑ کے آ گئے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ جو آپ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں نا، تو یا تو آپ پھر بیمار ہو جائیں گے بہت زیادہ، یا پھر آپ ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ جتنا آپ اس یوسف کو یاد کر رہے ہیں، یاد کر کر کے رو رہے ہیں، تو یا تو پھر بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے یا پھر ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ کالا، یہ بہت ہی پیارا، یہ ساری آیات ہیں، میں نے وہ مارکر سے وہ کیا ہوا، ان کو انڈر لائن۔ کالا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے کہا کہ یہ جو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے نا میرے پہ، یہ تو نہیں یہ لفظ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم کی اور تکلیف کی اور اپنے غم کی، یہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس کی، اور اپنے حزن کی، اپنے غم کی شکایت اپنے اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں، میں اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ جی، ایک میرا پہلے گم گیا تھا بیٹا، اب یہ دوسرا بھی اس طرح ہو گیا ہے، تو میرا دل بڑا غم زدہ ہے، اور میرے لیے کچھ کریں، ٹھیک ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں عالم من اللہ ما لا تعلمون، جو تم نہیں نہ جانتے بات، وہ اس کی طرف سے میں جانتا ہوں، مجھے اس کا کچھ زیادہ علم ہے کہ میں اگر اس سے اپنی شکایت کروں گا نا، اپنے دکھ کی اور اپنے حزن کی، تو وہ مجھے ریلیف دے گا، اور مجھے ریلیف مل نہیں سکتا کہیں سے۔ یہ بہت ہی کمال کی بات ہے، کتنا بڑا غم، اس سے بڑا غم کا پہاڑ کیا ٹوٹنا ہے بوڑھے باپ کے اوپر، کہ ایک بچہ پہلے غائب ہو گیا، وہ چھوٹا تھا، تو یہ دوسرا جو ہے یہ بڑا ہو کے پھر اس طرح سے غائب ہو گیا، آنکھوں سے دور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ جتنا مرضی بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹے، اس آیت کو یاد رکھیں، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ سے اپنے دکھ کا، اپنے غم کا، اپنی تکلیف کا اللہ سے وہ کریں، شکایت کریں۔ شکایت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا، نہیں، اسے کہیں کہ اللہ جی یہ میرے ساتھ ہو گیا، آپ تو ساری چیزوں پہ قادر ہیں، آپ میرا مت دعویٰ کریں، ٹھیک ہے۔
آپ مجھے یعنی کہ اس سے ریلیف دیں. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اتنی زیادہ تکلیف کی سچویشن کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹو، تم جاؤ دوبارہ اور یوسف کی تلاش کرو، یوسف کو ڈھونڈو. احساس یعنی کہ حصہ، اس کو فیل کرو، کہاں ہے وہ، ڈھونڈو اس کو، یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اس کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ سوائے اس کے کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا سوائے انکاری لوگوں کی قوم کے. یعنی اس سچویشن میں وہ اللہ کا بندہ کیا کہہ رہے کہ اپنی کوشش کو نہ چھوڑو. مطلب بالکل ہی اخیر ہو گئی ہے کہ ایک بیٹا گیا تھا، دوسرا بھی گیا وہاں نہیں، اور پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ وہ، یعنی کہ وہ واپس بھی آ سکے گا یا نہیں، یا اس کو ان کے کیا پتہ ملک کا قانون ایسا ہو کہ اس کا پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیں چوری کی سزا میں، یا پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیں. پھر میں کیا کروں گا؟ کچھ انہوں نے نہیں یہ کہا. انہوں نے کہا میں اپنی یہ یعنی کہ تکلیف کی جو اللہ تعالیٰ سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ میرے پہ یہ غم ٹوٹا ہوا ہے، لیکن تم دوبارہ ایک بار کوشش کرو، ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو جا کے یوسف کو ڈھونڈنے کی، اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کر کے لے آؤ کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے. اور مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہی ہوتے جو اس سے انکاری ہوتے ہیں. تو اب ہے تو یہ سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے، بٹ وی کین ناٹ ڈو اٹ ان اے گو. تو اس لیے اب ہم اس کو یہاں پہ چھوڑ کے 87 آیت تک ہم نے کیا، ہم پھر نیکسٹ اس میں انشاءاللہ سے کریں گے. اللہ